بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، اور اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے معبودوں کی خبر ضرور لوں گا۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ سیرت ابراہیم کے اس چوتھے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے بتوں کو توڑنے کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لمبے عرصے تک سمجھانے کے باوجود جب آپ کی قوم سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئی، آپ کی باتوں کو ماننے کے لیے راضی نہ ہوئی اور آپ کی دلیلوں کو نہیں سمجھی، تو آپ نے بلا خوف و خطر ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ میں تمہارے معبودوں کی ضرور خبر لوں گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے معبودوں کی خبر ضرور لوں گا۔ اتفاق سے ایک دن جب سب لوگ میلے میں چلے گئے تو آپ نے موقع پا کر ان کی عبادت گاہ میں گئے اور ان کے جھوٹے معبودوں کی توہین کرتے ہوئے کہا، تم کھاتے کیوں نہیں ہو، تم پیتے کیوں نہیں ہو، جبکہ آپ خوب جانتے تھے کہ یہ بت نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ کسی مصیبت سے خود کو بھی نہیں بچا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جلال جوش میں آ گیا، آپ کی ایمانی حرارت جاگ اٹھی اور ایک طرف سے سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، مگر بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ قوم کے لوگ اس بت کی طرف رجوع کریں۔ اللہ نے اس واقعہ کو قرآن مجید میں بیان کرتے ہوئے فرمایا فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، کہ آپ چھپ چھپاتے ان کے معبود کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں، ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بات نہیں کرتے، بولتے کیوں نہیں۔ فراغ علیہم غربا بالیمین، پھر پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے ان کو پھوڑنا شروع کر دیا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، کہ جب اس نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تو صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ اس کی طرف لوٹیں۔ جب وہ لوگ اپنے میلے سے واپس آئے تو ان کی مسرت و شادمانی غم اور پریشانی میں تبدیل ہو گئی، زبردست ہنگامہ برپا ہو گیا، ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی۔ لوگ آپس میں کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا، کس ظالم نے میرے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا ان معبودوں کے خلاف بولتے ہوئے ابراہیم کو سنا گیا ہے، چنانچہ لوگ فوراً اس کے پاس گئے اور ان سے پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ اللہ نے سورہ انبیاء میں ان باتوں کا یوں تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہ وہ لوگ کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا، ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، سبھوں نے کہا اچھا اسے اس مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب لوگ اسے دیکھیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کو بلایا گیا، جب آپ آ گئے تو لوگوں نے کہا قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، لوگوں نے کہا سب لوگ کہنے لگے اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ ان کے سوال کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، کہ آپ
نے جواب دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ اس کام کو ان کے بڑوں نے کیا ہے، ان کے بڑے نے کیا ہے، تم اپنے خداؤں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہوں۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، پس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والا نہیں ہے۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت کا ایک موقع نصیب آیا، ایک موقع ہاتھ آیا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کہ اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا افسوس، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی عقل نہیں ہے؟ اتنا سننا تھا کہ لوگ آپ پر غصہ ہو گئے، غصے سے لال پیلے اور آگ بگولے ہو گئے اور کہا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ معزز ناظرین، ان تمام چیزوں کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ کی باتوں کو نہیں سمجھا، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو جان سے مارنے کی سازشیں کرنے لگے۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔